اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم صفت کے بارے میں پڑھیں گے، صفت کی تعریف اور اس کی قسمیں، جس کو انگریزی میں ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں۔ صفت، پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ صفت کیا ہے۔ الفاظ صفت وہ ہے جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر کرے۔ صفت جس اسم کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے، جیسے شریر لڑکا، بیکار لوگ، نیک عورت، خوبصورت پھول۔ شریر لڑکا، شریر اس میں صفت ہے، بیکار لوگ بیکار صفت ہے، نیک عورت نیک صفت ہے، خوبصورت پھول خوبصورت جو ہے یہ صفت ہے۔ اسم کی خصوصیت بنانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آصف جماعت کا سب سے ذہین لڑکا ہے۔ آصف ایک لڑکا ہے مگر کیا ہے؟ جماعت کا سب سے ذہین لڑکا۔ اس جملے سے ہمیں آصف یعنی جو اسم ہے کے بارے میں ایک خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ذہین ہے۔ اس لیے اس جملے میں لفظ ذہین صفت ہے۔ صفت کی کئی قسمیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 5 قسموں کے بارے میں ہی بتاؤں گی۔ صفت کی 5 قسمیں یہ ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ پہلے ہم صفت ذاتی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ صفت ذاتی وہ ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو، جیسے ہلکا، بھاری، سبز، سرخ، ذہین وغیرہ۔ صفت ذاتی کی تعریف، وہ الفاظ جو موصوف کی ذاتی خصوصیت بتاتے ہیں انہیں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں بتاؤں گی، ان کے والد بڑے تاجر تھے۔ اس جملے میں لفظ بڑے صفت ہے اور تاجر جو ہے وہ موصوف ہے، یعنی تاجر کے لیے بڑے لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ صفت ذاتی، بڑے جو ہیں یہ صفت ذاتی ہیں اور تاجر جو ہے یہ موصوف ہے۔ دوسری مثال، وہ بہت ہی نرم مزاج انسان ہے۔ اس جملے میں نرم مزاج کیا ہے؟ صفت ہے اور انسان موصوف ہے، یعنی انسان کے لیے نرم مزاج لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ نرم مزاج صفت ذاتی، انسان موصوف۔ اوکے، اب دوسرا ہے صفت نسبتی، وہ صفت جس میں کسی دوسرے شے سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہو، جس کو ہم انگریزی میں ریلیٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ اس سے صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے فارسی، ترکی، ہندوستانی وغیرہ۔ یہ لگاؤ عام طور پر اسم کے آخر میں یا یہ معروف بڑھا دینے سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے اسلام سے اسلامی، انگور سے انگوری، عرب سے عربی، یعنی سمندر سے سمندری، صنعت سے صنعتی وغیرہ۔ بعض اوقات ہے کو نکال دیتے ہیں، جیسے مکہ سے مکی، مدینہ سے مدنی وغیرہ۔ اس طرح سے بعض اوقات انا بڑھانے سے نسبت ظاہر کرتے ہیں، جیسے مرد سے مردانہ، غلام سے غلامانہ، جاہل سے جاہلانہ وغیرہ۔ جاہل سے جاہلانہ وغیرہ۔ دیے گئے جملوں میں صفت نسبتی جو ہے تلاش کیجیے۔ نمبر 1، کدو کا پیٹھا انگوری رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں صفت نسبتی نکالنا ہے۔ اس میں جو یہ انگوری ہے یہ صفت نسبتی ہے۔ بحری جہاز سے سفر کے لیے بہت وقت لگتا ہے، جو یہ بحری ہے یہ کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ اوکے،
اب تیسرا ہے صفت عددی. صفت عددی وہ ہے جس سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہو. تعداد دو قسم کی ہوتی ہیں. جب کسی شے کا ٹھیک عدد معلوم ہو، جیسے ہم کہتے ہیں 5 بچے، 8 اونٹ، 10 عورتیں وغیرہ، اسے معین تعداد کہتے ہیں. جب کسی شے کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو، ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پَیی آسہِ کۭتیاہ چھِ، زَن اندازَس پٮ۪ٹھ وَنو، جیسے بعض لوگ، چند آدمی یا کہیں وغیرہ. یا کہیں سال وغیرہ، اسے غیر معین تعداد کہتے ہیں. تعداد غیر معین کے لیے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے تھوڑا، تھوڑا سا، بہت، بہت سے، چند، کئی، کل، بعض، کچھ، کم وغیرہ. اب ہے صفت چوتھا، صفت مقداری. اعداد جس طرح گنتی کے لیے صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس طرح وہ مقدار یعنی وزن یا ناپ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں 10 کلو چاول، 2 میٹر کپڑا، آدھا لیٹر دودھ وغیرہ. بعض اور الفاظ بھی شمار اور مقدار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اعداد کی طرح وہ کوئی معین تعداد یا مقدار نہیں بتاتے. جیسے ہم کہیں گے کتنے آدمی بیٹھے ہیں، پانی کتنا چڑھ آیا، جتنا کھانا کھا سکو کھاؤ. ان جملوں میں جو یہ کتنے، کتنا، جتنا صفت مقداری ہے. کیا ہے؟ صفت مقداری ہے. اب ہے لاسٹ، جس کو ہم صفت ضمیری کہتے ہیں. صفت ضمیری وہ ضمیر ہے جو صفت کا کام دیتی ہے. صفت ضمیری کہلاتے ہیں، جیسے وہ، یہ، کون، جو، کیا. مثال کے طور پر میں یہاں آپ کو بتاؤں گی، جو کام تم سے نہیں ہو سکتا، اسے ہاتھ کیوں لگاتے ہو. اس جملے میں صفت ضمیری کیا ہے؟ جو ہے. جو ہے یہ صفت ضمیری ہے. دوسری مثال، کیا چیز گر پڑی، صفت ضمیری نکالنا ہے اس میں. کیا جو ہے یہ ہے صفت ضمیری. تیسرا ہے وہ عورت آئی تھی. عورت اس میں اسم ہے، صفت ضمیری وہ ہے. صفت ضمیری کیا ہے؟ وہ. یہ الفاظ جب تنہا آتے ہیں تو ضمیر ہیں، اس وقت یہ ضمیر ہوتے ہیں. اور جب کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو صفات ہیں. تو اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ صفات. امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور اپنی کاپی پہ آپ یہ نوٹ کرو گے کہ یہ گرامر کا پورشن ہے. اچھی طرح سے آپ اس کی کاپی مینٹین کرو گے. باقی وسلم، اللہ حافظ.